بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ سو ٹوڈے باذن اللہ ہم آج سے سورۃ القیامہ کی درس شروع کرنے لگے ہیں۔ سو سورۃ القیامہ از اے شارٹ سورہ، یہ 29 پارے میں آپ کو ملے گی، سورہ مدثر کے بعد ہے، اور سورۃ القیامہ جو ہے اٹ از اے ویری بیوٹیفل اینڈ ویری پکچرس سورہ۔ اس صورت میں آپ کو تصویر لفظی بہت ملے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہم اس صورت کا اسٹڈی جو ہے وہ شروع کریں گے قرآن کی کوہیرنس پہ کچھ بات کرتے ہوئے۔ دیکھو، قرآن جو ہے نازل ہوا، ہم سب جانتے ہیں، وحی در وحی نازل ہوتا رہا۔ اب ڈفرینٹ موقعوں پہ ڈفرینٹ وحی نازل ہوتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہے کہ کون سی وحی، کون سا پورشن جو ہے قرآن کی کس صورت میں ہوگا، کس صورت کا سٹارٹ ہوگا، کس صورت کا اینڈ ہوگا، کس صورت کا مڈل ہوگا، آیات کی کیا کنسٹرکشن ہوگی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کرتے رہے۔ اسی طرح ہر رمضان جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی پوری کی دہرائی کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ سو آج جو ہمارے پاس قرآن کی کاپی موجود ہے، بیسیکلی یہ اسی قرآن کی ڈٹو کاپی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ام الکتاب میں قرآن رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لوح محفوظ میں ام الکتاب میں جو قرآن موجود ہے، آج ہمارے پاس وہی قرآن موجود ہے، اسی کی ڈٹو کاپی موجود ہے، ایک حرف کا بھی ڈفرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنی آخری کتاب جو تمام انسانوں سے مخاطب ہے، قیامت تک کے تمام انسانوں سے، اس خاص کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرف جو ہے بہت چن کر رکھا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا، جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سورہ مدثر ہے، اس کے بعد سورۃ القیامہ آئے گی، جیسے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سیکوینس بھی خود ہی ڈیسائیڈ کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جیسے ہم یہ دنیا دیکھتے ہیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں، اس کا قول اور فعل، ٹھیک ہے، اس کا قول اور فعل۔ سو دنیا اللہ کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے کرنی چاہیے۔ اب دنیا جیسے دیکھتے ہیں ہم کہ ڈفرینٹ ڈومین میں سائنٹسٹ جو ہے دنیا کے بارے میں ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اسٹرانومسٹ ہیں، باٹنسٹ ہیں، زولوجسٹ ہیں، ڈفرینٹ ڈومین میں، میڈیسن سے ریلیٹڈ، کیمیکل سے ریلیٹڈ، ڈفرینٹ ڈومینز میں جو ہے فزکس سے ریلیٹڈ دنیا پہ ریسرچ چلتی ہی رہتی ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا کہ تمام جنریشنز آف سائنٹسٹ جو ہیں وہ مل کر یہ کہہ دیں کہ دنیا سے ہم نے جو کچھ ایکسپلور کرنا تھا وہ کر لیا ایکسپلور۔ اٹ از ناٹ پاسبل۔ دنیا بہت ہی خوبصورت ہے، کئی خطے ان ایکسپلورڈ ہیں، کئی اسپیشیز ایسی ہیں جس کے بارے میں سائنس کا خود کلیم ہے جانتی ہی نہیں، کئی پلانٹس ایسے ہیں، کئی جو ہیں وہ سٹارز ایسے ہیں، کئی گیلیکسیز ایسی ہیں جس کے بارے میں سائنس کا کلیم ہے کہ وہ نہیں جانتے۔ سو جس طرح سے یہ دنیا بہت ہی یونیک، میراکلس، بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اسی طرح سے قرآن بھی بہت ہی ڈیپ، بہت ہی میراکلس، عجائبات سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، کہ اس کے عجائب، اس قرآن کے میریکلز کبھی ختم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو سیم پیرالل ہے، دنیا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے۔ جیسے دنیا کے میریکلز کبھی ختم نہیں ہوتے، اسی طرح سے قرآن کے میریکلز بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ سو اب جیسے ہم انٹر ہو رہے ہیں سورہ مدثر کو ختم کرنے کے بعد سورۃ القیامہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سیکوینس ڈیسائیڈ کیا سورہ مدثر اور سورہ قیامہ کا، تو اس میں بھی آپ کو بے مقصدیت نظر نہیں آئے گی، اس سیکوینس میں بھی آپ کو مقصد نظر آئے گا۔ تو جیسے کہ سورہ مدثر اینڈ ہوئی، سورہ قیامہ شروع ہوئی، تو ان دونوں میں کچھ نہ کچھ ربط موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو سب سے پہلا جو ہم اس کا کنیکشن دیکھیں گے سورہ مدثر اور سورہ قیامہ کا، سورہ مدثر شروع ہوتی ہے یا ایھا المدثر قم۔ قم کا میننگ ہوتا ہے کھڑے ہونا،
ٹھیک ہے، قیامہ کا میننگ بھی کھڑے ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے سورہ مدثر سے پہلے سورہ مزمل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو کھڑے ہوا کریں۔ یہاں پہ بھی سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، قم بالارادہ، مصمم ارادے کے ساتھ کھڑے ہوں، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے مصمم کنوکشن کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب سورہ مزمل بتاتی ہے رات کا قیام، سورہ مدثر بتاتی ہے انذار کرنے کا، تبلیغ کے لیے وارن کرنے کا، مصمم ارادے کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ قیام، انٹل کہ واقعی میں یوم القیامہ آ جائے، یعنی کہ نیکسٹ سورت جو ہے وہ سورۃ القیامہ ہے، جو قیامت کے کھڑے ہونے کو ایکسپلین کر رہی ہے۔ اوکے، نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اسٹینڈ اینڈ دین وارن، ٹھیک ہے، وارن اباؤٹ واٹ، کس بارے میں وارن کر دیا جائے لوگوں کو؟ تو ہم نے جیسے سورہ مدثر میں دیکھا تھا کہ وارن اباؤٹ آخرت، لوگوں کو آخرت کے بارے میں وارن کر دو، کہ آخرت کی جواب دہی کے بارے میں وارن کر دو، ٹھیک ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم فانذر، کھڑے ہو اور وارن کرو، تو نیکسٹ سورت کس بارے میں وارن کرو؟ قیامت، نیکسٹ سورت ہی ہے سورۃ القیامہ۔ اب اس کے بعد سورہ مدثر کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، 8th آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ناقور میں نقر کی آواز ڈال دی جائے گی، یعنی کہ جب آسان الفاظ میں جب سور پھونک دیا جائے گا۔ تو سورہ مدثر میں آپ دیکھیں گے کہ سور پھونک دیا گیا، سورۃ القیامہ میں قیامت کھڑی ہو گئی، یہ کمبینیشن ہے ان کا۔ اچھا، یہ تو بالکل سٹارٹ کا کنیکشن ہے۔ اینڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مدثر میں کلا بل لا یخافون الآخرہ، کہ نو ایکچولی دے ڈونٹ بلیو آخرہ، ان کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ آخرت سے یہ بے خوف اس لیے ہیں، لا یخافون، آخرت سے بے خوف اس لیے کیونکہ ان کا آخرت پر کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ اگلی صورت میں سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو مزید انہینس کر بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا سورۃ القیامہ میں۔ اس کے علاوہ بھی ان دونوں صورتوں میں آپ کو ربط نظر آئیں گے، بٹ وہ بٹوین دا سورۃ القیامہ آئی ول ایکسپلین انشاءاللہ۔ اب کرتے ہیں اس سورت کے نام کے بارے میں بات۔ سورۃ القیامہ، قیام سے ہے کھڑے ہونا، جیسے سورہ مدثر میں بھی ہے قم، کھڑے ہونا۔ تو سورۃ القیامہ کا میننگ ہے کھڑے ہونے کا دن، بٹ کیونکہ قیامہ مصدر ہے تا مربوطہ کے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں ڈے آف ٹیریبل اسٹینڈنگ، یعنی کہ شدید ترین، مشکل ترین، کٹھن ترین کھڑے ہونے کا دن، وہ کھڑا ہونا جو آسان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اس دن اپنے اعمال کا حساب دینا، دنیا میں کیا کر کے آیا اور کیا نہیں کیا، سب چیز کا حساب دینا۔ حساب دینا آسان نہیں ہے، مشکل ترین دن ہوگا۔ لیکن یہ کھڑے ہونا کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں ایکسپلین کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن جس دن کھڑے ہوں گے روح، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، والملائکہ، اور کل ملائکہ، کل فرشتے، کل اینجلز کھڑے ہوں گے، کیسے؟ صفاً، صف بصف باندھے، اوبیڈینس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو علیحدہ سے مینشن کیا، دا ہائیسٹ آف دا اینجلز، فرشتوں کے سردار، جن کی پہنچ سدرۃ المنتہا تک ہے، وہ بھی صف بصف باندھے کھڑے ہوں گے۔ تو تمام جبرائیل علیہ السلام اینڈ تمام فرشتے صف بصف باندھے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہ کھڑے ہونا اس قدر خوفناک ہوگا کہ کوئی بھی فرشتوں کے ساتھ ساتھ تمام جن و انس بھی انکلوڈیڈ ہیں، کوئی بھی اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں بول سکے گا۔ وقال صوابا، اور جو بھی کہے گا حق بات کرے گا، سچ بات کرے گا، کوئی ہینکی پھینکی نہیں چلے گی، کوئی جو ہے جھوٹی گواہی نہیں چلے گی، کوئی غلط بیانی نہیں چلے گی۔ وہ کھڑے ہونا اس قدر خوفناک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دس از دا میننگ آف دا ورڈ قیامہ، ان قیامہ، یوم القیامہ۔ تو جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ قیامت کا دن، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یوم القیامہ، ٹھیک ہے، آخرت کا دن، بیسیکلی آخرت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قیامہ۔
اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت کے کئی نام دیے ہیں، لیکن یہ نام مشہور ہو گیا یوم القیامہ، قیامت کا دن، اس طرح کھڑے ہونے کا دن. اس کا میننگ ہی کھڑے ہونے کا دن ہے، بٹ قیامت کے کئی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے، جیسے الساعہ. الساعہ جس دن سرعت کے ساتھ حساب ہوگا، تو جب کانٹیکسٹ ہوگا، سیاق ہوگا سرعت کا سے حساب کا، وہاں پہ آپ کو قیامت کی بجائے ساعہ کا ورڈ نظر آئے گا. جیسے الطامۃ الکبریٰ، جیسے القاریہ، ملقاریہ، ٹھیک ہے، کھڑکھڑانے والی، انسان کو ایک دم وارن کر دینے والی، ٹھیک ہے. الحاقہ، ملحاقہ، حق چیز، ٹھیک ہے، ایسی چیز جو ہو کر رہے گی، سچ مچ میں ہو جانے والی. تو جب بہت زیادہ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کو الحاقہ کا نام دیا. اسی طرح سے الواقعہ، الواقعہ اذا وقعت الواقعہ، کہ جب ہونے والا واقعہ سچ مچ میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ایک بہت بڑا ایونٹ ہو جائے گا. تو جیسے جیسے آپ کو کانٹیکسٹ ہوگا، سیاق ہوگا، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ڈفرینٹ نام یوز کیے ہیں. اور یہاں پر قیام سے ریلیٹڈ، کھڑے ہونے سے ریلیٹڈ، اس سورت کا نام سورۃ القیامہ ہے، ون آف دا نیمز آف قیام. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں یوم القیامہ کی. اب یہ تھوڑا ترجمے میں یہ تھوڑا ویئرڈ لگتا ہے ایک دم سے. سو بیسکلی اس صورت کے شروع میں دو اقسام آئی ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. سو اقسام کو ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اقسام القرآن قرآن کے بہت ہی خوبصورت ٹاپکس میں سے ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قسم کھائی ہے، اور ڈفرینٹ اجرام سماویہ کی بھی قسم کھائی، والشمسی، ٹھیک ہے، واللیلی، جیسے والقمر جو پچھلی صورت میں تھا، کلا والقمر والصبح واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر والفجر، ٹھیک ہے. اس طرح سے مختلف اقسام آپ کو قرآن میں ملتی ہیں. والعصر بھی ایک قسم ہے. سو اقسام القرآن قرآن کے بہت ہی خوبصورت ٹاپکس میں سے ہے، ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، ڈیٹیل. تو اب اس کو ہم اپنے اردو کے حساب سے سمجھ لیتے ہیں. جیسے کوئی شخص کہے کہ اللہ کی قسم میں آنے والا تھا، سو اپنے آنے کو یقین دہانی کرانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ یہ بات جانتا تھا، میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے، ہاں اللہ گواہ ہے میرے سچ ہونے کا کہ میں تو آنے ہی والا تھا. اللہ کی قسم میں آنے والا تھا. اب یہ میں آنے والا تھا، یہ جو سینٹنس ہے، اس کے لیے گواہ اس نے کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ. اب ایک اور چیز کہ جیسے روز مرہ آپ کو قسمیں سننے کو ملتی ہیں کہ کوئی دکاندار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ سارا بالکل کھڑا، بالکل 100% کاٹن ہے، بالکل کھرا کپڑا ہے، یا بالکل جو ہے ملاوٹ سے پاک چیز ہے، تو اس قسم کو آپ رہنے دیں. وہ ڈے ٹو ڈے کی قسمیں ہیں، اس کو آپ رہنے دیں. یہ ہم قرآن کی قسموں کی بات کر رہے ہیں. اللہ سے بڑھ کر بات کس کی ہوگی؟ سچی ہوگی. اللہ سے بڑھ کر حق بات کس کی ہوگی؟ سو یہ ہم بالکل کریکٹ والی قسموں کی بات کریں، ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی شخص کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم ہے کہ میں آنے والا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے آنے کو اس نے گواہ بنایا، اپنے سچے ہونے کو اللہ تعالیٰ. بٹ سم ٹائمز قسم جو کھائی جاتی ہے کسی چیز پر، جس چیز پر قسم کھائی جائے، جس ڈسکشن پر، جس بات پر، جس ٹاپک پر قسم کھائی جائے، وہ اتنا آبویس ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ کسی کو کوئی کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اگلا بندہ کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں. یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، اللہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. سو اگر کوئی کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اگلا بندہ جواب میں صرف یہ کہ اللہ کی قسم ہے، تو ہم بھی اردو کے حساب سے جانتے ہیں کہ اس کا کانٹیکس کیا ہے، اللہ کی قسم ہے، اور فل ان دا بلینکس کیا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. سو یہاں پہ بھی اسی سٹائل کی آپ کو قسم ملے گی، ٹھیک ہے. اس کو میں لیٹر آن بھی ایکسپلین کرتی ہوں. تو بات شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ. لا کا میننگ کیا ہے؟ نو. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کے ذہن میں آخرت سے ریلیٹڈ جتنے بھی انکار موجود ہیں ان کو نو کر دیا، ان کو لا کر دیا، ان کو نہیں، ان کی نفی کر دی کہ نہیں، تمہارے آخرت کے تمام جھوٹے خیالات غلط. اقسم، میں قسم کھاتا ہوں یوم القیامہ کی. اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ ہو کر رہے گی، ٹھیک ہے. سو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا،
کہ تمہارے تمام فالس بلیفز غلط، یعنی کہ تم نے آخرت کے بارے میں جو بھی جھوٹے خیالات سوچ رکھے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتی، اتنے انسانوں کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے، اتنے انسانوں کو جمع کر بھی لیا جائے تو اتنی ریکارڈ کیپنگ کیسے ہو سکتی ہے کہ تمام انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ فل ریکارڈ ہو، اور پھر ان کا حساب کتاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسانوں کے معاملات تو بہت ہی کمپلیکس ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک ساس بہو کے معاملات کو ہی سالو کرانے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح انسانوں کے معاملات کمپلیکس ہوتے ہیں۔ اتنے کمپلیکس معاملات کو کیسے جو ہے سالو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی قدرت کیسے ہوگی کہ تمام انسانوں کو زندہ کیا جا سکے، اتنا علم کیسے ہوگا کہ تمام انسانوں کے معاملات کسی کو پتہ ہو، پھر اتنی سرعت کے ساتھ حساب کیسے ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ سریع الحساب، کہ وہ بہت ہی سرعت کے ساتھ جیسے ایک شاپ کیپر ہوتا ہے نا کہ کیلکولیٹر میں اماؤنٹ ڈالی اور آپ نے جو بھی شاپنگ کیا کیلکولیٹ کر کے فوراً سے بتا دیا۔ اتنی سرعت کے ساتھ حساب، لوگوں کے اتنے کمپلیکس معاملات کا حساب کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کے دل میں فیک آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ پھر انسانوں نے آخرت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کئی چور دروازے بھی سوچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نہیں اتنی کمپلیکس طریقے سے قیامت نہیں ہو سکتی، اور یا پھر ہمارے پاس جو ہے شفاعت کرنے والے موجود ہیں، ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں تو اس وجہ سے کئی چور دروازے ہوتے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، انسان کے ہر قسم کے فالس بلیف کو آخرت سے ریلیٹڈ، اور ایک ورڈ سے نفی کر دی، لا، نو، ٹھیک ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے تمام فالس بلیفز کو، ہر چور دروازے کو آخرت سے ریلیٹڈ نہ کرتا ہوں، میں نفی کرتا ہوں، اقسم، بلکہ میں خود قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میری آپ کی قسم نہیں ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن میں کلیم کیا کہ اقسم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ یہی فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، میں جو میں ہے وہ نو ڈاؤٹ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے فالس بلیفز غلط، میں قسم کھاتا ہوں، میں کون ہے؟ اللہ، اس دنیا کو بنانے والا۔ دنیا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت کا انسان کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے یہ جو اس دنیا کو بنانے پہ قادر ہے وہ انسان کو کیوں نہیں جمع کر سکے گا؟ جو دنیا کی ہر مخلوق تک کھانا پہنچانے کا، رزق پہنچانے پہ قادر ہے، جس کو پتہ ہے کہ کس کو کہاں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جس کے علم میں ہے، اس کے علم میں انسانوں کے اعمال اس کے علم سے کیسے نکل جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں انسانوں کے اعمال نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اٹس لائک کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کے تمام فالس بلیفز کو نہ کر دیا، تمہارے آخرت سے ریلیٹڈ تمام غلط خیالات غلط، نو، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، میں قسم کھاتا ہوں اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ، بے یوم القیامہ، قیامت کی قسم کھاتا ہوں، یعنی کہ اس کی ہولناکی کی، اس کی عظمت کی، اس کی ہیبت کی، اس کی عظیمت کی، اس کی شدت کی قسم کھاتا ہوں قیامت کی۔ جیسے کہ سورہ حج کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، کہ اے انسانوں اپنے رب کی ناراضگی سے بچو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کی باؤنڈریز میں آؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، لا مینز تمہارے تمام باطل خیالات، باطل نظریات قیامت سے ریلیٹڈ غلط، اقسم، میں اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ قیامت کی شدت کی قسم کھاتا ہوں، ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، کیا مطلب کہ وہ ہوگی۔ دین جو نیکسٹ قسم ہے وہ ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، دین اللہ تعالیٰ نے پھر نیگیٹ کیا کہ نہیں، یعنی کہ تمہارے آخرت سے ریلیٹڈ خیالات اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نو کیا، اینڈ دین ایک ڈفرینٹ قسم کھائی، ٹھیک ہے۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، لیکن اس بار اللہ تعالیٰ نے قسم کس پہ کھائی؟ نفس اللوامہ پہ، کہ میں نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ قیامت ہے، ٹھیک ہے۔ نفس اللوامہ کیا ہے؟ لاما یلومو کہتے ہیں ملامت کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو نفس اللوامہ ایسے نفس کو کہا جاتا ہے جو انسان کو ملامت کرے، جو انسان کو اس کی غلطی کا احساس دلائے کہ تم نے یہ غلط کر دیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تم نے کیا کر دیا۔
ساتھ ہی نفس اللوامہ وہ نفس بھی ہے جو انسان کی خیر کی کمی پہ بھی اس کو ملامت کرے. تم اچھے سے پہلے یہ نیک کام کرتے تھے، تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو انسان کے اندر ایک ایسا گلٹی کانشیس اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے جو اس کے غلط کام پہ اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا. نیکی کی کمی پر اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا. ٹھیک ہے، اچھائی پہ تو نہیں کرے گا نا، اچھائی پہ تو شاباشی ملے گی اندر سے بھی. ٹھیک ہے، تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر بیٹھتا ہے اور اس کے باہر کے لوگ جو ہیں اسے تسلی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ایسے حالات میں انسان ایسے ہی کرتا ہے، لیکن اس کا نفس اللوامہ اس سے جھوٹ نہیں بول رہا تھا. اس کا نفس اللوامہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تم نے غلط کیا، تمہیں معافی مانگنی چاہیے، تمہیں اس کو کریکٹ کرنا چاہیے، تم نے کیوں کیا. ٹھیک ہے، تو سم ٹائمز انسان لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی اور لوگ اسے تسلی دیتے ہیں نہیں ایسے حالات میں ایسا ہو جاتا ہے. وہ سم ٹائمز مائیں بھی بچے کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ماں بھی اتنی سنسیئر نہیں ہوتی. سم ٹائمز ماں کی محبت کا انکار نہیں ہے، بٹ ایسا ہوتا ہے جیسے بچے کو نماز کے لیے فورس نہ کرنا. ٹھیک ہے، لیکن بچے کے اندر سے اس کا جو نفس ہے اس کو ملامت کر رہا تھا. ٹھیک ہے، جیسے کوئی بچے ہوتے ہیں غلط عادتیں پڑ جاتی ہیں تو مائیں جو ہیں وہ نرمی میں، محبت میں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتی. فار ایگزامپل اگر کسی بچے کو چوری کی عادت پڑ گئی تو چوری کی چیز بچہ گھر ہی لا رہا ہے تو ماں کو چاہیے کہ وہ پوچھے اس سے کہ یہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کسی نے کیوں دے دیا، واپس کر کے آؤ. تو بچہ خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میرے گھر میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ماں اگر اگنور کرتی رہے تو بچہ ہیبچول ہو جاتا ہے. سو نفس اللوامہ وہ ہے جو آپ کو صاف آئینہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا باہر سے آپ کو جو مرضی کہے، نفس اللوامہ کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی آپ کی غلط پہ آپ کو شاباش نہیں دے گا. ٹھیک ہے، بہت ہی سنسیئر ہے نفس اللوامہ انسان کے ساتھ. سو ابن عاشور لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں حسن کا قول امام حسن کا قول رحمہ اللہ کا قول انہوں نے کوٹ کیا کہ یلوم نفسہ علی الشر لما فعلہ وعلی الخیر لما لم یستکثر منہ، کہ نفس اللوامہ وہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے جب کوئی اس سے شر ہو جائے یا اور جب خیر کی کمی ہو جائے. سب تو انسان کہتے ہیں نا کسی کو، دوست کو، کسی جاننے والے کو کہ یار میں پہلے 5 وقت کا نماز پڑھتا تھا لیکن جب سے جاب شروع ہوئی ہے مس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، سو کیا مطلب ہے کہ اس کا نفس جو ہے اس کو اندر سے ملامت کرے. ہی از اویئر، ہی فلی نوز کہ میں غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ڈائمینشن ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو نفس لوامہ کا مطلب ہوتا ہے کثرت اللوم، شدت سے ملامت کرنے والا. تو انسان کا نفس جو ہے اسے ساری زندگی غلطیوں پہ ملامت کرتا ہے، نیکی کی کمی پہ ساری زندگی ملامت کرتا ہے، بہت ساری ملامت کثرت اللوم بن جاتی ہے. ایک اور ڈائمنشن بھی ہے اس کی جو بہت ہی کانٹیکس پر فٹ بیٹھتی ہے، وہ ہے کہ یہ ذکر ہے یوم القیامہ کا. تو انسان کا نفس جو دنیا میں اس کو ملامت کرتا ہے، یہ نفس آخرت میں ختم تو نہیں ہو جائے گا، آخرت میں موجود ہوگا. لیکن آخرت میں جب انسان کا عمل کرنے کا ڈیوریشن ختم ہو چکا ہوگا، معافی مانگنے کا ڈیوریشن ختم ہو چکا ہوگا، اپنی بدی کو جو ہے ایریز کر کے اس کو صحیح کرنے کا ڈیوریشن ختم ہو چکا ہوگا، اس وقت اس کا نفس کس قدر کثرت سے ملامت کرے گا اس کو. اسے بھی کہتے ہیں نفس اللوامہ. انسان کا نفس قیامت کے دن جب قیامت سچ مچ میں ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے فالس بلیفز غلط قیامت سے ریلیٹڈ میں قسم کھاتا ہوں جب قیامت سچ مچ میں ہو جائے گی تمہارا اپنا نفس کس قدر شدت سے تمہیں ملامت کر رہا ہوگا، یہ تم نے کیا کیا. تم آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کر کے آئے. جیسے کہ سورہ فجر میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ انسان کہے گا او مائی گڈنس، میں اپنے اس وقت کے لیے کچھ بھی نہ لے کر آیا، میں نے کیا بھیجا، خطائیں اپنے اس دن کے لیے. تو نفس اللوامہ انسان کے ساتھ بہت ہی سنسیئر ہے. سو اللہ تعالیٰ نے نفس اللوامہ یا نفس سے ریلیٹڈ جو ہے ایک اور جگہ قرآن میں سورہ شمس میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ٹھیک ہے، ونفس وما سواہا، نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی اور فرمایا فلاح پا جائے گا وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا. قد افلح من زکاہا، جس نے اس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پیور کیا، اس کی ملامت سنی اور اپنے آپ کو بہتر کیا، اس کی ملامت سنی اور اچھائی کی طرف دوڑا، بدی سے بچا،
قد افلح، فلاح پا جائے گا وہ شخص جس نے اپنی کلینزنگ کی، اپنے نفس کی، اپنی صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی اپنے نفس کی، خود کو پالش کیا نیکیوں کے لیے، بدی سے بچنے کے لیے۔ وقد خواب من دساہا، اور دھس جائے گا وہ شخص جس نے جو ہے خود کو بدی در بدی لے کر چلتا رہا۔ اب دو قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے، لا اقسم بیوم القیامہ، ایک یوم القیامہ کی، ایک نفس اللوامہ کی، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں قسموں میں کیا کنیکشن ہے، یعنی فرسٹ آیا اور سیکنڈ آیا میں کیا کنیکشن ہے؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یوم القیامہ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی بڑی عدالت ہے، بڑی عدالت جس دن تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، بڑی عدالت۔ لیکن اس بڑی عدالت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چھوٹی عدالت بھی رکھ دی ہے جو ہے نفس اللوامہ، جو انسان کو ہر وقت فیصلے سناتا رہتا ہے، یہ تم نے صحیح نہیں کیا، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے، نیکی کا کام تھا تم نے کیوں نہیں کیا۔ بڑی عدالت اور چھوٹی عدالت، ٹھیک ہے۔ بڑی عدالت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی چھوٹی عدالت اس کو گفٹ کر دیا تاکہ انسان خود کو بڑی عدالت میں مجرم ثابت ہونے سے بچا سکے۔ پھر دوسرا کنیکشن جو ان دونوں آیات کا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی، قیامت کے دن کی قسم کھائی جب نفس کھڑا ہوگا اور خود کو ملامت کر رہا ہوگا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔